بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈالے۔ جب دودھ پھٹنا ختم ہو تب دودھ ڈالتے رہیں۔ جتنا زیادہ دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی کے دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ ناظرین، مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد وغیرہ غائب ہو جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ۔ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ثابت ہوگا۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو طاقت اور غذائیت ملتی ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگا دیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسپاغول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بد ہضمی کے مسئلے میں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بد ہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کثرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے۔ جسمانی کمزوری ہو یا جسم میں طاقت کی کمی ہو تو نہار منہ ایک کھجور پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ ناظرین، اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوگا۔ دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظروں کو قابو میں رکھو۔ کسی کی محفل میں جائیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ ناظرین، نمکین چیزوں کا باکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام شہد کا 1 چمچ 6 دانے کالی مرچ ملا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں آرام ملے گا اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں میں سخت میل جم گئی ہے تو ککر کا کوئلہ دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھو لیں۔ دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ناظرین، پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں
وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال لیں۔